بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ کے کرم سے جاری و ساری ہے۔ بابا منظور کی درگاہ سے، بابا حضور کے در سے، بابا منظور کے فیض سے جو کچھ مجھ تک پہنچا، انہوں نے عوام الناس تک پہنچانے کی یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری میرے ذمہ لگائی۔ ہم طریقت کے، معرفت کے اور حقیقت کے دروازے اتنے کھول نہیں سکتے جتنے کہ بندے کا اپنا ذاتی عشق اس کے لیے یہ دروازے کھولتا ہے۔ بس کچھ باتیں، کچھ معلومات، کچھ اسباق ہم آپ کی نظر کر سکتے ہیں جو کہ شاید کسی بھی لمحے آپ کے دل کو اللہ کی طرف، اللہ کی جانب مبذول کر دیں اور آپ کو اپنے رب سے جوڑنے میں معاون ثابت ہوں۔ اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے احباب کو بھی اس میں شریک کیجئے تاکہ وہ بھی اپنی روحانی تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، ہم فنا کا لفظ سنتے ہیں اور بقا کا لفظ بھی سنتے ہیں، اور یہ دو عالم ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ یہ ایک ایسا جہان ہے، عالم فنا بھی ایک ایسا جہان ہے کہ جس میں فنا کے مختلف مناظر ہیں، فنا کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح عالم بقا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں باقی رہنے کے اس میں سارے عوامل ہیں۔ یہ دونوں عالم یوں تو امر کن سے وابستہ ہیں، یہ امر خلق سے وابستہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ کی ذات میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں، اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ان عالمین تک کی سیر بھی پاتے ہیں اور رسائی بھی پاتے ہیں۔ تو جب یہ ایسے عالم تک پہنچتے ہیں کہ جہاں فنا میں فنا ہو کر بقا میں وہ باقی ہو جائیں، تو یہ اللہ کے امر کن کا فیض بھی ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کہے کو پھر مان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کی عزت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی عزت رکھتا ہے۔ ان کے عشق اور ان کی وابستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کو وہ عزت اور شرف بخشتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے سو وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا عالم فنا تک پہنچنے کا یوں تو مرحلہ بڑا لمبا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں، زنار کے جالے یہاں سے چھٹ جائیں، یہاں سے یہ جالے جل کر دھل کر صاف ہو جائیں اور دل میں اللہ کے نور کی بستی ایک آباد ہو جائے۔ پھر وہ نور کی وہ لہریں اور نور کے انوار کی وہ تجلیات سینے کے باقی مخلوق تک جائیں، اور پھر وہ باقی مخلوق بھی آہستہ آہستہ پرواز کرے، وہاں تک جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے ایسے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں کہ بندہ کسی چیز میں اپنے آپ کو قید کر کے اپنے رب سے ملنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ لازم نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی ایک چیز میں قید کر لے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس نے اپنی ذات تک پہنچنے کے بہت سے اسباب بنا رکھے ہیں۔ فنا میں آپ کا پہنچنا اس وقت بھی ہو سکتا ہے
جب آپ اپنے نفس کے تمام معاملات کو فنا کر دیں، نفس کی خواہشات کو، نفس کی ضروریات کو. اس دنیا میں ہم جتنا بھی جئیں گے، اس دنیا میں ہم جتنا بھی رہیں گے، یہاں پہ جینا، یہاں پہ رہنا ہمارے نفس کی ضرورت ہے، اور یہاں جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ نفس کی ضروریات کے مطابق ملتا ہے. روٹی کا کھانا نفس کی ضرورت ہے، پانی کا پینا نفس کی ضرورت ہے. اسی نفس کو جب موت آ جاتی ہے، جب اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، تب اس کے سامنے چاہے کیسا بھی طعام رکھ دو یہ کھائے گا نہیں. اس کے سامنے چاہے کیسی بھی شربتیں رکھ دو، کیسے بھی پینے کی چیزیں اس کے سامنے رکھ دو، یہ پی نہیں سکتا. پوشاک کی اس کو ضرورت پھر رہتی نہیں ہے، گھر کی اس کو ضرورت رہتی نہیں ہے، بیوی بچوں کی ضرورت اس کو رہتی نہیں ہے، پیسے کی، مال کی، دولت کی، کاروبار کی، کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہاں سے نفس کی موت واقع ہو جانا انسان کی اس دنیا کی ضروریات سے بالکل ہی قطع ہو جانا ہے. اور یہی اپنی ضروریات کو اس دنیا میں اگر آدمی قطع کر لے، اپنے تمام معاملات کو اپنے رب سے جوڑ لے، اپنے رب سے جوڑ لے، ہر ضرورت کو، جو کچھ بھی ہے مالک اس جسم کو جو جو چیز چاہیے یہ تو نے اس کے لیے ضرورت بنائی ہے، اس کی ضرورت کا اہتمام تو نے مالک کرنا ہے. مجھے تو نے تخلیق کیا ہے اپنے عشق کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. مجھے تو خلق کیا ہے تو نے اپنے لیے. میں اس پیٹ کے پیچھے، میں اس نفس کے پیچھے اگر دوڑتا رہ جاؤں گا تو پھر مجھے یہ اتنا بھٹکا دے گا کہ میں تیری راہ سے بھی بھٹک جاؤں گا. لہذا مجھے اگر مصروف رکھنا بھی ہے اس میں تو مالک اپنی رضا والا مصروف رکھ، نہیں تو مجھے اس سے بالکل ہی قطع تعلق کر دے. اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر خواہش کو فنا کر دینا، اپنی ہر تمنا کو فنا کر دینا. کیونکہ اس دنیا میں جو بھی تمنا ہے، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ تک جب ہم پہنچتے ہیں، نفس امارہ کو مار کے آگے نکلتے ہیں، نفس لوامہ کو بھی مار کے پھر آگے نکلے، نفس ملہمہ کو مار کے پھر آگے نکلے، نفس مطمئنہ تک پہنچے. نفس مطمئنہ کی طلب کیا ہے؟ سکون کی، راحت کی، آرام کی. اب یہ خود اطمینان میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی ہر کوشش جو ہے وہ حقیقت میں ایک پردہ ہے بندے کے اور اس کے رب کے مابین. لہذا فقیروں کے ہاں نفس مطمئنہ سے آگے کی جو منزل راضیہ اور مرضیہ کی ہے وہ بھی حقیقت میں نفس کی خواہشات میں سے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ولایت کی تمنا، بھوک، جیسے نفس امارہ کی بھوک شہوت ہے، نفس لوامہ کی بھوک جیسے شہرت ہے، نفس ملہمہ کی بھوک جیسے کھانا پینا اور روٹی ہے، اسی طرح نفس راضیہ کی بھوک یہ ہے کہ وہ پرسکون رہے، مطمئن رہے، اطمینان میں رہے اور اپنے آپ کو دنیا سے بچا کے رکھے اور دنیا کو اپنی ذات سے بچا کے رکھے. یہ بھی بیسیکلی ایک خواہش ہے، یہ بھی ایک بھوک ہے. کبھی معاملہ آ بھی جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور راضیہ میں تو کہانی یہ ہے کہ بندہ اس چیز کی طلب میں رہتا ہے کہ مالک مجھے تو ولایتوں کی اور اپنی دنیا کی سیر عطا کر. یہ جو مالک کی دنیا کی سیر کی طلب ہے یہ بھی بیسیکلی نفس کی ہی طلب ہے. فقیروں کے ہاں یہ طلب بھی نفس کی طلب ہے. راضیہ سے نکل کے مرضیہ تک پہنچنا، یہ مرضیہ تک جہاں پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تب اللہ کی رضا اس میں شامل ہونا شروع، پھر اللہ کی مرضی اس میں شامل ہونا شروع ہوتی. تو اتنا لمبا سفر کرنا یا پھر یہ ہے کہ ذکر اذکار کے ذریعے، انوار کے ذریعے سفر کرنا،
الغرض یہ نفس جو ہمارے ساتھ اللہ نے لگا کے بھیجا ہے اور جس کی موت کا واقعہ بھی یہاں وقوع ہونا ہے، یہ جب تک زندہ ہے اور جب تک طاقتور ہے یہ ہمیں دنیا میں بھٹکا کے رکھے گا، دنیا میں مشغول رکھے گا، دنیا کی ضرورتیں سمجھائے گا، عقل کے ایسے ایسے دلائل ہمارے سامنے رکھے گا، شریعت میں سے ایسے ایسے نکات کے لائے کے ہمارے ایسے ایسے معاملات لا کے ہمارے سامنے رکھے گا، احادیث میں سے ایسی ایسی روایات ہمارے سامنے رکھے گا جہاں ہم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ لہذا فنا کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اپنے نفس کی ہر چیز کو فنا کر دینا، ہر خواہش کو فنا کر دینا، ہر ضرورت کو فنا کر دینا۔ جب ان تمام چیزوں کو فنا کر کے صرف رب کی رضا میں آپ اپنے آپ کو تحلیل نہیں کر دیتے، تب تک آپ فنا کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ جب آپ فنا کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں، حقیقت میں فنا میں ہی بقا پوشیدہ ہے۔ جس دن اپنے نفس کو آپ نے فنا کر دیا، پھر آپ ایسی بقا پاؤ گے کہ اس دنیا سے مر کر بھی آپ زندہ رہو گے۔ کہیں آپ کا درگاہ بن جائے گا، کہیں آپ کا آستانہ بن جائے گا، لوگوں کے میلے لگا کریں گے، لوگوں کے لیے نظر نیاز کے سلسلے چلا کریں گے، لوگوں کے لیے مختلف امراض اور بیماریوں کے علاج چلا کریں گے۔ آپ کی اس نسبت کو لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کو لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، آپ قیامت تک اپنی بقا پا جاؤ گے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بقا ملی، جیسے بابا فرید کو بقا ملی، جیسے اور بہت سارے اللہ والوں کو بقا ملی، جنید بغداد کو بقا ملی، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری کو بقا ملی، جیسے وارث پاک سرکار کو بقا ملی۔ اس طرح اللہ والوں کو ایسی بقا ملتی ہے کہ قیامت تک ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کے نام لیوا بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی ہستی بھی زندہ رہتی ہے اور ان کی تعلیمات بھی زندہ رہتی ہے، ان کی ذات کا ہر پہلو زندہ رہتا ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔